بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی MGT 101 ہمارا پہلا لیسن ہے جس پر میں اپنا لیکچر بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انٹروڈکٹری آپ کا لیسن ہے جس میں کچھ آپ کو کانسیپٹس دیے گئے ہیں، بٹ یہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل تو اس میں آپ کو ڈیفینیشن دی گئی ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے، پھر ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی بات کریں گے۔ تو ان مائی پوائنٹ آف ویو اکاؤنٹنگ ایک سسٹم ہے جو کہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، کس کے لیے؟ فار ڈیسیژن میکنگ۔ میں نے 3 باتیں کہی ہیں۔ اکاؤنٹنگ از اے سسٹم وچ پرووائڈس انفارمیشن فار ڈیسیژن میکنگ، کہ اکاؤنٹنگ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جس کی بیس پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی بندے نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ جو اس کی کمپنی کی بیلنس شیٹ یا دیگر جتنے بھی اس کے فائنینشیل ڈاکومنٹس ہوں گے اس کو دیکھے گا، اور وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت، کسی نہ کسی قاعدے کے تحت پریپیئر کیے گئے ہوں گے۔ تو جو پہلی بات میں نے کہی ایک سسٹم ہے، تو اٹ مینز وہ ڈاکومنٹ ایک سسٹمیٹک وے میں پریپیئر کیے گئے ہوں گے۔ دوسری بات میں نے کہی کہ اٹ پرووائڈز انفارمیشن، تو جیسے ہم بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے تو اس سے ہمیں انفارمیشن ملے گی، اس کے بعد ہم ڈیسیژن کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل کمپنی نے لون کے لیے اپلائی کیا تو بینک ول ڈیسائیڈ آن دا بیسس آف دا فائنینشیل ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ڈیفینیشن تھی یہ تھی اکاؤنٹنگ کی۔ تو جو آپ کا کورس ہے دس از فائنینشیل اکاؤنٹنگ، تو ایک ایسی یو کین سے اکاؤنٹنگ کی ٹائپ ہے یہ کہ جس میں آپ کو فائنینشیل ٹرانزیکشنز جتنی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی فائنینشیل مینز جو ریلیونٹ ٹو منی ہوتی ہیں، مانیٹری ٹرانزیکشن جتنی بھی ہوتی ہیں، ان کو ایک ایسے مینر میں ریکارڈ کرنا، ایک ایسے طریقے سے ریکارڈ کرنا کہ جو آپ کو سوٹیبل انفارمیشن دے سکیں فائنینشیل افیئرس کے بارے میں، کسی بھی بزنس کو یا کسی بھی انڈیویجول کو، ٹھیک ہے۔ تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ یو کین سے کہ اٹ از این ایکٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ دا فائنینشیل ٹرانزیکشنس۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے جی کہ وائی از فائنینشیل اکاؤنٹنگ نیڈیڈ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فائنینشیل اکاؤنٹنگ نہیں ہوگی تو یہ جو آپ کے پاس ایک سملر وے میں سارے بزنس ٹرانزیکشن اپنے ریکارڈ کرتے ہیں، یہ اس طرح کا پرابلم یہ جو بینیفٹ ہے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بندہ اپنے وے سے ریکارڈ کرے گا، دوسرا بندہ اپنے وے سے ریکارڈ کرے گا، تو ایک سٹینڈرڈ پیٹرن نہیں ہوگا جس کو ہم یوز کر سکیں۔ تو اکاؤنٹنگ کی وجہ سے چاہے جو بھی بزنس ہو، اس کی جو ٹرانزیکشنس ہوتی ہیں یا اس کی جو بکس آف اکاؤنٹس پریپیئر کی جاتی ہیں تو وہ ایک سٹینڈرڈ پیٹرن کے تحت کی جاتی ہیں، تو وہ سب بزنس کے سملر ہوتی ہیں۔ تو جو مرضی بزنس ہو، جو مرضی بندہ دیکھنا چاہے اس کے لیے بھی سیم ہوگی، دوسرے بندے کے لیے بھی سیم ہوں گی، تو وہ آپ کو اسسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چیز جو لکھی ہے واٹ آر ٹرانزیکشنز۔ ٹرانزیکشن کہتے ہیں جی لین دین، دو بندوں کے درمیان جو بھی لین دین ہوگا۔ اچھا، یاد رکھیں کہ اکاؤنٹنگ میں صرف وہ لین دین شامل ہوگا جس میں پیسے انوالو ہوں گے، کلیئر، جس میں آپ کے مانیٹری ٹرمز جس کو آپ میئر کر سکیں، 400، 500، 700، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے کوئی چیز دی، وہ بھی تو لین دین ہے لیکن اس میں پیسے نہیں ہیں، تو وہ آپ کے لیے اکاؤنٹنگ میں ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی گفٹ ہے، ٹھیک ہے، اور گفٹ ہم اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ نہیں کرتے۔ نیکسٹ تھنگ از بجٹ کیا ہوتا ہے۔ تو بجٹ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ابھی بجٹ پیش ہوا ہے تو وہ پورے سال کے یا ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم کے جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کے انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں جن کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہماری آمدنی کتنی ہوگی اور ہمارے خرچے کتنے ہوں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بجٹ از آلویز پریپیئرڈ فار فیوچر ٹائم پیریڈ۔ دا نیکسٹ تھنگ از کانسیپٹ آف کاسٹنگ۔ تو یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ جب بھی کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کی کاسٹ کتنی آئی ہے۔ اب جب کہ اس کو اپنی کاسٹ ہی نہیں پتہ ہوگی کہ میری کسی چیز کو بنانے پر خرچہ کتنا ہوا، تو وہ اپنے سیلنگ پرائس نہیں رکھ سکتا، چونکہ اگر ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو میری کاسٹ پرائس کتنی ہے تو وہ بے شک سیلنگ پرائس رکھ لے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس سے کم رکھ لے یا بہت زیادہ رکھ لے، تو جو اس کے کسٹمرز کی جو پہنچ ہے اس سے دور ہوگی تو وہ پھر ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گا ایک ریزنیبل پرائس۔ تو کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ چیز بنائیں، فرسٹ آف آل آپ کو اس چیز کے بنانے پر، یا اگر آپ بنا نہیں رہے کہیں سے لا رہے ہیں تو اس پر جتنی آپ کی کاسٹ آئی وہ پتہ ہونی چاہیے۔ وہ پتہ کیوں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اپنا ایک ریزنیبل پروفٹ رکھ کے اس کو آگے آپ سیل کر سکیں، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس میں ایک اور کانسیپٹ ہے بارٹر ٹریڈنگ اینڈ بارٹر ٹرانزیکشنز. بارٹر ٹریڈنگ مینس کسی چیز کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے لینا. ٹھیک ہے، کلیئر بات سمجھ آ گئی. بارٹر ٹریڈنگ مینس ایک ایسی تجارت کہ جس میں آپ چیزوں کے بدلے میں دوسری چیز لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم. اور اس کے تحت جتنی بھی ٹرانزیکشنز آپ کریں گے جس میں چیزوں کے بدلے چیزیں دی جائیں گی اور چیزیں لی جائیں گی، وہ بارٹر ٹرانزیکشن کہلائے گی. کلیئر. پرانے وقتوں میں یہ چلتا رہا ہے، اور اس کے بعد جب سے پیسہ آیا تو پھر چونکہ اس میں کچھ مشکلات تھیں کہ ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس چاول ہوں لیکن اس نے چینی لینی ہو، تو اس کو پہلے ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اب جس کے پاس چینی ہوگی اور اس کو چاول چاہیے ہوں تو وہ دونوں کی جو ضروریات ہیں اس کا کامن ہونا ضروری تھا. تو اس میں بہت سارے ایشوز تھے، اس لیے پیسہ جب سے آیا تو اس نے یہ سارے پرابلمس دور کر دیے. تو اب بارٹر سسٹم نہیں چلتا، ہم پیسوں کے بدلے میں کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں. اچھا، منی میجرمنٹ کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی، فار ایگزامپل آپ کی کوئی بھی ٹرانزیکشنز ہوگی یا جو ٹریڈ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں اس کو جو آپ میئر کریں گے وہ آپ ان ٹرمز آف منی کریں گے. مثال کے طور پر کہ آپ نے 5 لاکھ کی چیزیں بنائیں، 6 لاکھ کی بیچی، 7 لاکھ آپ کا نقصان ہوا، 8 لاکھ آپ کو پروفٹ ہوا، تو اٹ مینس کہ آپ کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں یا جو آپ کی پروفٹ ہے یا جو آپ کا لاس ہے، کچھ بھی آپ کریں گے تو وہ ہمیشہ یاد رکھیں ان ٹرمز آف منی لکھیں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تھوڑا سا پروفٹ ہوا، ہمیں زیادہ لاس ہوا، تو اس طرح سے ایز سچ کوئی چیز نہیں ہوگی. منی میئرمنٹ کانسیپٹ مینس کہ آپ جتنی بھی ٹرانزیکشنز یا کوئی بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یو ول میئر ان ٹرمز آف منی. نیکسٹ 2 طرح کی ٹرانزیکشنز لکھی ہوئی ہیں، کیش ٹرانزیکشن اینڈ کریڈٹ ٹرانزیکشن. کیش ٹرانزیکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ہی آپ نے چیز لی اسی وقت آپ نے پیسے دے دیے، دس ول بی ناؤن ایز کیش ٹرانزیکشن. اور اگر آپ نے فیوچر کا پرومس کیا کہ آئی ول میک یو پیمنٹ ان دا نیکسٹ ٹائم پیریڈ آفٹر 1 منتھ 2 منتھ 1 ویک، تو وہ آپ کی کریڈٹ ٹرانزیکشن کہلائے گی. اسی طرح اگر آپ خریدتے ہیں اسی وقت پیسے دے دیتے ہیں تو وہ کیش پرچیزز ہوں گی، اگر آپ بیچتے ہیں تو وہ کیش سیلز ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ ادھار پر بیچ رہے ہیں تو وہ ہوں گی کریڈٹ سیلز، اور اگر آپ ادھار پر خرید رہے ہیں تو وہ آپ کی کریڈٹ پرچیزز ہوں گی. نیکسٹ یہ بزنس کی ٹائپس لکھی گئی ہیں. فرسٹ ون از سول پروپرائٹرشپ. سول پروپرائٹرشپ ایک ایسی بزنس کی پہلی قسم ہے کہ جس میں ایک ہی بندہ بزنس کا اکیلا مالک ہوتا ہے، ساری رسپانسبلٹی اسی کی ہوتی ہے، پیسہ سارا اسی کا ہوتا ہے، نقصان بھی سارا اسی کا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ اس کے فیچرز ہیں. ایزی فارمیشن، اکیلا بندہ ہوتا ہے، آسانی سے بنا سکتا ہے. ان لمیٹڈ لائبلٹی، چونکہ ساری کی ساری ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے، اسی نے مینیج کرنا ہوتا ہے. آنرشپ، وہ اکیلا مالک ہوگا، پروفٹ جتنا بھی ہوگا وہ اسی کا ہوگا، مینجمنٹ کے سارے اختیارات بھی اسی کے پاس ہوں گے. ایزی ڈیزولوشن مینس کہ اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ اگر وہ اپنے بزنس کو ختم کرنا چاہے. تو یہ اس کے کچھ فیچرز تھے. نیکسٹ ون از پارٹنرشپ. اکارڈنگ ٹو دا پارٹنرشپ ایکٹ 1932، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بندے مل کر کسی بھی بزنس کو کیری آن کرنا چاہیں تو وہ جو ہے پارٹنرشپ کہلائے گی. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے جو فیچرز ہیں سول پروپرائٹرشپ سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ایزی فارمیشن تو اس میں تھی کیونکہ وہ اکیلا بندہ تھا. تو یہاں پر لیگل اینٹی کنسیپٹ ہے کہ ہر بزنس کی اپنے پارٹنرز کے علاوہ بھی اپنی ایک پہچان ہوگی. ٹھیک ہے. پروفٹ اینڈ لاس ڈسٹریبیوشن مینس کہ جتنے پارٹنرز ہوں گے وہ سارے کے سارے اپنے پروفٹ یا لاس کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ان لمیٹڈ لائبلٹی مینس کہ اس میں بھی جسٹ لائک یور سول پروپرائٹرشپ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے چونکہ مالک ہی آپ ایک ہوتے ہیں تو آپ کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے. بٹ یہاں پہ لائبلٹی کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے جتنے شیئرز ہوں گے اس کی لائبلٹی اتنی ہوگی. ٹرانسفر آف رائٹ مینس کہ آپ شیئر کسی کو بھی دے سکتے ہیں. مینجمنٹ وہ سارے مل کے بھی چلا سکتے ہیں یا اپنے بہاف پر اپنے میں سے ہی کچھ بندے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بندے ہوں گے یہ ہمارے سارے بزنس کو مینیج کریں گے. نمبر آف پارٹنرز، کتنے تعداد میں آپ لوگوں نے پارٹنرز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک خاص حد ہوتی ہے کہ پبلک اینڈ پرائیویٹ فارمز میں کہ آپ کتنے پارٹنرز رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے ہے. دا نیکسٹ تھنگ از جوائنٹ اسٹاک کمپنی. پہلی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سول پروپرائٹرشپ جس میں ایک ہی بندہ مالک ہوتا ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹنرشپ جس میں ایک سے زیادہ بندے بزنس میں مالک ہوتے ہیں. لاسٹ تھنگ از جو بزنس کی قسم ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی. یہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے دیکھیں، اے کمپنی از انکارپوریٹڈ ایسوسیشن آف پرسن فارمڈ یوزلی فار دا پرسوٹ آف سم کمرشل پرپزز. ٹھیک ہے،
اچھا، اس میں اور پارٹنرشپ میں کیا فرق ہے؟ پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ 2-4 بندے تھے، ایک سیم مائنڈ کے تھے، انہوں نے مل کے کاروبار شروع کر دیا. جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہوتی ہے وہ غور سے سمجھیے گا، ایک ایسا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں سے فار ایگزامپل کہہ دیا کہ ہم جو ہے نا پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی دوست تھے آگے، لیکن اب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے کاروبار میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنی جب رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس کا ہر سال آپ کو پتہ ہے ایک پراسپیکٹس ایشو کیا جاتا ہے. پراسپیکٹس مینس کہ جس میں آپ اپنے سالانہ جو اپنی پرفارمنس ہوتی ہے، اپنی بیلنس شیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جہاں کہیں بھی بندہ ان یور کنٹری ہوگا، وہ ہو سکتا ہے آپ کے بزنس میں انویسٹ کرنا چاہے، تو وہ جسٹ جتنے بھی بینکس ہوتے ہیں، جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ان کو اپنے شیئر دے دیتی ہیں، وہ وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں، آن دا ڈیو ڈیٹ ان کو شیئر ایشو کر دیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے ممبرس بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنرز ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں، دور دراز سے ہوں، جو ایک شیئر بھی خرید لے گا وہ آپ کا ممبر بن جائے گا. تو اس کی جو کریشن ہوتی ہے بائی لا مینس کہ سب سے پہلے آپ کو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس کمپنی کو رجسٹرڈ کروانا پڑے گا، سپریٹ لیگل اینٹی کانسیپٹ جسٹ لائک یور پارٹنرشپ، کہ اس کی بھی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت ساری کمپنیز ہیں، یونیلیور، پراکٹر اینڈ گیمل، تو وہ رجسٹرڈ بھی ہیں اور اس کے بعد ان کی اپنی بھی ایک پہچان ہے ان کے اپنے آنرز کے علاوہ. لمیٹڈ لائبلٹی جسٹ لائک یور پارٹنرشپ، کہ اس میں بھی جتنے شیئرز ہوں گے وہ اس حد تک ذمہ دار ہوں گے. ٹرانسفریبلٹی آف شیئرز، کے کسی کو بھی آپ اپنے شیئر دے سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں. نمبر آف ممبرس مینس کہ اس میں بھی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے کہ آپ کے اتنے نمبر آف ممبرس ہو سکتے ہیں، مینز اتنے شیئر ہولڈرز یا اتنے شیئر آپ ایشو کر سکتے ہیں. کامن سیل جسٹ لائک لیگل اینٹی، اس کی اپنی کامن سیل بھی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کریں گے تو وہ کمپنی کی کامن سیل کے نام سے ہوگی، کسی ایک فرد واحد کے نام سے وہ مطلب ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. تو یہ جو تھا ہمارا لیکچر نمبر 1 تھا اکاؤنٹنگ کا. میں ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ اس میں سے پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اکاؤنٹنگ کو ڈسکس کیا، ڈیفینیشن اس کی، پھر فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے، نیکسٹ ہماری ٹرانزیکشنز ہیں، اس کے بعد بجٹ، پھر کاسٹ کانسیپٹ اینڈ بارٹر سسٹم کو ہم نے ڈسکس کیا، منی میئرمنٹ کو کنسیپٹ کیا، اور اس کے بعد بزنس کے ڈفرینٹ ٹائپس تھیں. پہلی اکیلا مالک ہوتا ہے، دوسرا اس میں 2-4 بندے مل کے کاروبار کرتے ہیں، اور تھرڈ ون از جوائنٹ اسٹاک کمپنی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا. اگر نہیں سمجھ آیا تو یو آر ویلکم ٹو آسک اینی کویسچن ان دا کامنٹ. انشاءاللہ آئی ول رپلائی یو. تھینک یو.